بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اب وائٹ ہاؤس میں چند دنوں کے مہمان رہ گئے ہیں اور اپنے دور صدارت کے ان آخری دنوں میں وہ دنیا بھر کے مسلمان ممالک پر زور ڈال رہے ہیں کہ وہ اسرائیل کو بطور آزاد ریاست تسلیم کرے۔ اپنی ان کوششوں میں ان کو پچھلے دنوں میں کئی کامیابیاں بھی ملی ہیں اور مشرق وسطیٰ میں موجود کئی عرب ممالک نے اسرائیل کو بطور آزاد ریاست تسلیم بھی کر لیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان عرب ممالک بالخصوص UAE کی تو مراد بار آئی، کیونکہ معاہدہ ہونے کے چند دنوں بعد ہی UAE نے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود کو بھی کھول دیا اور اب UAE اور اسرائیل کے درمیان فضائی رابطہ قائم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے دونوں ممالک کے شہری جب چاہیں ایک دوسرے کے ملکوں میں آ جا سکتے ہیں۔ گو کہ سعودی عرب نے بظاہر اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے، لیکن UAE کو سعودی عرب کی خاموش حمایت ضرور حاصل ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ امریکہ مسلسل مسلمان ممالک پر دباؤ بڑھا کر اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتا ہے، اور ساتھ میں آپ کو یہ خبر بھی دیں گے کہ مراکش، جہاں پر کبھی مسلم دنیا کے سب سے بڑے اتحاد OIC کا قیام عمل میں لایا گیا تھا، آخر کس چھوٹے سے مفاد کے تحت اسرائیل کو تسلیم کرنے والا پہلا افریقی مسلم ملک بن گیا ہے۔ لیکن موضوع پر آنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس معلوماتی چینل یونیورس ویو کو سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ السلام علیکم دوستو، اگر آپ پوری دنیا کی آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو اس دنیا میں پائے جانے والے سارے یہودی اس دنیا کی کل آبادی کا 1% بھی نہیں ہے، لیکن یہ پھر بھی دنیا کے بڑے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ دنیا کے کم و بیش 200 ممالک میں صرف اور صرف ایک یہودی ریاست ہے، لیکن اس یہودی ریاست کو بھی 57 مسلم ممالک کی مخالفت حاصل تھی، اور مسلم دنیا کے سب سے بڑے فورم OIC یعنی آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز نے کبھی بھی اسرائیل کو ایک آزاد ریاست کے طور پر تسلیم نہیں کیا، لیکن پھر بھی یہودی لابی اینٹی مسلم قوتوں کی مدد سے زمین کے ایک ٹکڑے پر قبضہ کر کے بیٹھی ہے اور اسے اپنے ملک اسرائیل کا نام دیتی ہے۔ اگر اسرائیل کے جغرافیہ کی بات کی جائے تو اس کے چاروں اطراف مسلم ممالک ہی موجود ہیں، لیکن خطے میں ایک طاقت ایسی ہے جو اسرائیل کے وجود کے لیے مسلسل خطرہ بنی ہوئی ہے، اور وہ ہے اسلامی جمہوریہ ایران۔ ایران اور امریکہ کی کشیدگی بھی اب دنیا سے ڈھکی چھپی نہیں، لہٰذا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہی خواہش ہے کہ وہ اپنے اس لاڈلے اتحادی اسرائیل کو ہر طرف سے محفوظ کر کے جائیں، یعنی خطے کے مسلم ممالک کے ساتھ اسرائیل کے تعلق دوستانہ کر دیے جائیں تاکہ ایران کی طرف سے خطرے کو کم سے کم کیا جا سکے، کیونکہ ایران کئی بار کہہ چکا ہے کہ وہ امریکی جارحیت کا جواب اسرائیل پر حملے کی صورت میں دے سکتا ہے۔ گزشتہ روز بھی ایک حیران کن منظر دیکھنے میں آیا جب امریکہ کے 2 فضائی جنگی جہاز امریکہ سے اڑے اور ہزاروں میل کا سفر کرنے کے بعد مشرق وسطیٰ میں داخل ہوئے، جس کے بعد امریکی حکام کی طرف سے ایران کو متنبہ بھی کیا گیا کہ ہم ہر وقت تیار ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کوششیں رنگ لا رہی ہیں اور ایک ایک کر کے مسلم ممالک اس فہرست میں شامل ہوتے جا رہے ہیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے والے ممالک ہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان میں بھی ایسی خبریں گردش کرتی رہی ہیں کہ پاکستان بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے، لیکن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے اور پاکستان اسے کبھی تسلیم نہیں کرے گا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم ممالک اپنے جز الوقتی مفادات کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کی گود میں بیٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے بعد اب افریقہ کے بڑے اسلامی ملک مراکش نے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ مراکش کے بادشاہ اور امریکی صدر کے درمیان براہ راست رابطہ بھی ہوا تھا۔ دراصل مغربی صحارا کے علاقے میں آزادی کے لیے کچھ تحریکیں چل رہی ہیں اور مراکش کے بادشاہ ان تحریکوں کو اپنی بادشاہت کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یقین دلایا تھا کہ اگر مراکش اسرائیل کو بطور ملک تسلیم کر لے گا تو وہ ان قوتوں کو کچل دیں گے جو مغربی صحارا میں آزادی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔
اور اپنے ذاتی اقتدار اور مفاد کے لیے ایک اور بڑا اسلامی ملک اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے کہنا پڑے گا، یہ وہی ملک مراکش ہے جس کے شہر رباط میں 25 ستمبر 1969 کو اسلامی دنیا کے 57 ممالک نے دنیا کا سب سے بڑا عالمی اسلامی اتحاد بنایا تو دنیا بھر کے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ شاید اب وقت بدلنے والا ہے اور دنیا میں مسلمانوں کی بھی کوئی اہمیت ہوگی۔ لیکن آج پے در پے مسلم ممالک کا اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کو اپنے عروج کے لیے پھر سے لمبی جدوجہد کرنی پڑے گی، اور شاید پھر کبھی ایسا اتحاد بنے گا جو غریب مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے گا اور امت کے اتحاد کی صحیح ترجمانی کرے گا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔